براہ راست ہی چلیں گے اس وقت سینٹ جہاں پہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اظہار خیال جاری ہے۔ کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے الائز ہیں اور ہم ان کو لیں گے، جو پروسیس ہے اس کے بعد جو فائنل ڈاکومنٹ ہوگی وہ آپ کے پاس پیش کر دی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ضرور حکومت کو پھر نارملی تو ایسی چیزیں پہلے نیشنل اسمبلی میں آتی ہیں۔ اگر یہ ہے کہ ہم جلدی میں دیکھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے بڑے ماشاءاللہ لائک فائک ایکسپیرینس یہاں وکلا بھی ہیں، ان کا ایکسپیرینس بھی ہے، ان کا ایکسپوجر بھی زیادہ ہے شاید کئی لوگوں سے، تو میں حکومت کو یہ ضرور ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ بجائے نیشنل اسمبلی میں لانے سے پہلے اس دفعہ سینٹ میں لے آئیں، تاکہ ہم اس کو ذرا زیادہ جلدی سے دیکھ لیں، اور جو ویلیو ایڈیشن ہونی ہے، جو کچھ ہونا ہے یہاں سے ہو جائے پہلے، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ میں اب نمائندگی کرتے ہوئے میں ان کو یہ لا منسٹر آپ بھی ذرا نوٹ فرما لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کی ٹویٹ میں نے دیکھی ہے۔ میں کل فجر کے وقت I left for استنبول، کیونکہ وہاں جو وہ 8 کنٹریز جنہوں نے غزہ کے لیے ایفرٹ کی تھی، اس میں سعودی عربیہ تھا، اس میں جارڈن تھا، اس میں ایجپٹ تھا، اس میں UAE تھا، اس میں قطر تھا، دیز آر دی عرب ممالک۔ جو اسلامک کنٹریز تھے اس میں پاکستان تھا، ٹرکی تھا اور انڈونیشیا تھا۔ 8 کنٹریز کا سب کو پتا ہے کہ آن کیمرہ ایک میٹنگ ہوئی 8 کنٹریز کی، ان کے فارن منسٹرز اور یا ان کے پریزیڈنٹس یا ان کے جارڈن کا کنگ یا ان کا جو بھی ان کی اپنی سسٹم ہے یا پرائم منسٹر، اور 8 فارن منسٹرز کے ساتھ وہاں دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم تھی۔ کوشش کیا تھی کہ جو خون بہ رہا ہے ڈیلی درجنوں کا اور کئی 100 لوگوں کا، وہ رک جائے کسی طریقے سے۔ جو ایڈ ہے ہماری اپنی ایڈ، ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مشکل سے 23 کنسائنمنٹ جا چکی ہے پاکستان کی پچھلے 2 سال سے، جب سے یہ پرابلم ہوئی ہے۔ قریباً 2200 میٹرک ٹن سے زیادہ ہیومینیٹیرین فوڈ اس حکومت نے الحمدللہ موبلائز کر کے بھیجا ہے۔ تو وہ تھی کہ وہ فلو نہیں رکنی چاہیے، وہ ہر روز وہاں ہنڈرڈز آف لوگوں کو بائی فورس نکالا جاتا، ایکسپیل کیا جاتا غزہ سے، وہ رکے۔ چوتھا آبجیکٹو تھا کہ جو کو نکل چکے ان کو آنے کی اجازت دی جائے اپنے گھروں میں۔ 5واں آبجیکٹو تھا کہ جو ویسٹ بینک کو ہڑپ کرنے کے لیے کنیسٹ جو ہے وہ پلان کر رہی ہے، جو اسرائیل اسٹیٹ میں، وہ ایک پروسیس تھا۔ یعنی جہاں کے ایک اینول جو سٹینڈرڈ UN جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے پرائم منسٹر پاکستان گئے تھے، ہم نے اپنے کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے ان 7 دوسرے ممالک کو مل کے ہم نے US کو انگیج کیا۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور جب پریس تھی اس کو بتایا گیا کہ یہ آج 8 ممالک اور امریکہ کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں، اس کا ایک ایجنڈا وہ فلسطین ہے اور غزہ ہے۔ اور اس کے بعد اس میٹنگ کے بعد میڈیا چلا گیا اور پھر کئی راؤنڈز ہوئے فارن منسٹرز کے۔ کسی اپروپریٹ وقت میں وہ تفصیل بھی شیئر کر لوں گا، وہ بڑی لمبی ہو جائے گی جو تفصیل ہے، لیکن اس کے نتیجے میں فائنلی شرم الشیخ ہوا۔ تو اب جو شرم الشیخ ہوا 20 پوائنٹ کے اوپر، تو شرم الشیخ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو آبزرو کر رہے ہیں کہ وائلیشن ہو رہی ہیں، اور ترکی نے اور سعودی عربیہ نے پچھلے ہفتے یہ سجیسٹ کیا کہ وہ 8 ممالک کوشش کریں بیٹھ کے اور اس کو سٹاک ٹیکنگ کریں کہ کتنا جو فیصلہ ہوا تھا کتنا امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کتنا نہیں ہو رہا، اور انگیج کریں۔ یہ سارا اس کا تھا۔ میں کل فجر کے وقت اذان اردو پاکستان سے گیا تھا، میں رات 8:30 بجے آپ میٹنگ جب ختم ہوئی 9:15 کی فلائٹ لے کے میں آج صبح فجر کی اذانوں کے وقت پاکستان پہنچ گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ میری گزارش یہ ہے، ذرا دیکھیں 50 کام چل رہے ہیں، میں بالکل لا منسٹر صاحب کے ساتھ اور جو ہماری ٹیم ہے، اور اب پیپلز پارٹی بھی اس میں فلی طرح انگیج ہے۔ تو میں نے وہ ٹویٹ میں نے بھی دیکھی بلاول بھٹو صاحب کی۔ ہی از اے پولیٹیشین، ہی از چیئرمین آف پولیٹیکل پارٹی، آئی تھنک ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو ٹویٹ۔ سب ٹویٹ کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے۔ تو جو دیکھیں یہ جو انہوں نے جو ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں آنریبل چیئرمین، وہ انہوں نے کوئی ہوا میں نہیں کیے۔ لیٹ می آلسو کنفیس دس تھنگ، وہ ان ایریاز پہ بات ہوئی ہے۔ جو بھی انہوں نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ہی ہیز ناٹ انکلوڈیڈ اینی ایریا وچ ہیز ناٹ بین ٹاکڈ اور ڈسکس ود دیم۔ لیکن ہمارا نیکسٹ، جیسے میں نے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری جو 3 راؤنڈز ہیں اور ہماری آپس میں ڈسکشن ہے، ہم دونوں مل کے ایک پوائنٹ پہ پہنچے۔ اب ہم نے دوسرے الائز کو آن بورڈ کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں جیسے عرض کیا کہ بہتر ہوگا کہ ہم اس کو، آپ ذرا کر لیں جی، میری تجویز دے دیں کہ ہم پہلے اس ہاؤس میں لے آئیں، بجائے نیشنل اسمبلی میں جانے کے۔ سب کو پتہ ہے کہ جی وہاں ایک نمبر کی زیادہ گیم ہوتی ہے، اور یہاں جو ہے یہاں پروفیشنلزم زیادہ ہوتا ہے اور ویلیو ان پٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک تو آپ سے گزارش کروں گا, آپ چیئرمین صاحب کو میری طرف سے بھی ریکویسٹ کریں, میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جتنی جلدی وہ لیڈر دی اپوزیشن کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں ایز پر رولز ہز پروگیٹو. گورنمنٹ کین سے نتھنگ نور وی وانٹ ٹو سے نتھنگ. میں تو خود اس پروسیس میں گزرا ہوا ہوں, اور میں نے اس پروسیس میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی بائی دی وے. اس پروسیس میں اتنی زیادتی ہوئی تھی کہ یہاں 3 دن باقاعدہ پھر ہیئرنگ ہوئی. کامنلی آغا صاحب کو یاد ہوگا کہ وہ باقاعدہ آرگومنٹ دیے, میں نے کچھ 6 گھنٹے تقریر کی اور ریزنز دیے, لیکن then eventually I accepted کہ بھی ٹھیک ہے, چیئرمین کا الٹیمیٹ پروگیٹو ہے, انہوں نے رولنگ دی ہے تو میں نے کر لیا. بعد میں اللہ نے مجھے 2012 میں وہ دینی تھی ذمہ داری, تو 2012 میں لیڈر دی اپوزیشن بن گیا. اس وقت اگر نہیں بنا تو 2 سال کے بعد. تو یہ باتیں ہمیں اتنا اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے کہ ہم پرسنل ہو جائیں اور کاغذ پھاڑنے پہ اتر آئیں اور ایک دوسرے کو, میں بولے وہ مناسب نہیں ہے. ایٹ لیسٹ میں تو ہمیشہ اسی کو فالو کرتا ہوں. میرے لیے ہر میرے عزیز دوست ہیں تمام دونوں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے, احترام ہے ان کے لیے. آفٹر آل ہم بھی ادھر بیٹھتے رہے ہیں, کبھی یہ ادھر بیٹھتے ہیں کبھی وہ ادھر, یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. لیکن ہم اس پروسیس کو پروفیشنل آرگومنٹس, پروفیشنل ڈیبیٹ تک تو ضرور رکھیں, لیکن اس کو پرسنل جو ہے نا جی وہ اس طرف نہیں جانی چاہیے. تو میں ایشور کرتا ہوں جی جو بھی پروسیس ہوگا دیٹ ول بی ٹرانسپیرنٹ, ول بی ایز پر مائی سب سبمیشنز آئی ہیو میڈ ہیئر, اور انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اس ہاؤس میں لے آئیں. اس کے بعد آبویسلی پروسیس ول ٹیک اٹس اون کورس. سیکنڈ میری گزارش جو ہے وہ آپ کے موجودگی میں کر رہا ہوں کہ یہ اس میں لا منسٹر صاحب یہ ضرور پلان کریں کہ سیدھا اس میں لانے کے بعد یہ نہ کہیں کہ جی ادھر ہی اس کو تقریریں کر لیں اور ووٹنگ اس کو کمیٹی میں جانے دیں. دیر از اے مور وزڈم, دیر از اے مور فوکسڈ. میں کمیٹی رہا ہوں, فائنانس کا بھی رہا ہوں, کئی کمیٹیز میں نے زندگی میں چیئر کی ہیں. تو میں گزارش کروں گا سیکنڈ, ایک یہ کہ پہلے اس ہاؤس میں لے آئیں. دوسری میری گزارش ہوگی کہ اس کو کمیٹی کو ریفر کریں. تیسری میری گزارش ہوگی کہ کمیٹی کو چیئر ڈائریکٹ کر سکتی, میں تو نہیں کر سکتا, وہ ڈائریکٹ کرے چیئر. جو خیال جاری تھا, ان کا کہنا ہے کہ 8 ملکوں نے مل کر غزہ کے معاملے پر امریکی صدر سے بات کی. اسرائیل امن معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے.